بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے اور اس کی آیت نمبر 69 سے 69 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین یجادلون، ان لوگوں کی طرف کہ جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں۔ یہ جو ہوتا ہے نا الم ترا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ایک حیرت کا اسلوب بھی ہوتا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے، تم نے دیکھا نہیں، تم نے ان کے اس رویے کو نہیں محسوس کیا۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، انا یصرفون، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس اس کی آیات نشانیاں آتی ہیں ان پر سچائی کو واضح کرنے کے لیے، مگر وہ بجائے اس کے کہ اس کو مانیں، وہ اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کے عام بیانات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بات نہ سمجھ میں آنا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں جب تک کہ انسان کے سامنے حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ اللہ جس جرم کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ بات پہنچ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے بعد اس کی مخالفت شروع ہو گئی، اس میں مین میخ نکالنی شروع کر دی لوگوں نے، اس کی تکذیب کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یصرفون، یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کی عقل کیسے الٹ گئی، یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے کا سب سے زیادہ حق ہے، جس نے انسان کو ٹھیک پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا، اس کو عقل دی اور اسے توفیق موقع دیا کہ اس کے سامنے حق آئے اور اس کو مان لے، لیکن وہ الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے پھیر دیے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب کو جنہوں نے جھٹلایا یعنی جھوٹ قرار دیا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان باتوں کو کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رسولوں کو اور کتابوں کو جھوٹ قرار دیتے ہیں، اس کو بھی پچھلی کو بھی۔ ظاہر ہے یہاں تو بات ہو رہی ہے ابھی اسی کی، لیکن یہ پچھلے لوگوں کا بھی یہی حال ہے جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور اس کو کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تو لفظ رسل یہ جمع ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سبھی کو شامل کر دیا، کہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بات آپ تک پہنچ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں آخری درجے کا جرم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے وہ حق پسندی کا رویہ ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی سچائی آ جائے تو آپ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اگر کبھی کسی موقع پر کسی وقتی اثر کی وجہ سے اس کا انکار بھی ہو گیا یا اس کو پوری طرح سے ویلکم نہیں بھی کیا، تو بعد میں آدمی ریفلیکٹ کرتا ہے، بعد میں آدمی سوچتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اس میں اڑ گئے ہیں، ضد میں مبتلا ہو گئے ہیں، فسوف یعلمون،
یہ عنقریب جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم، کب جان لیں گے؟ جب ان کی گردنوں پر اغلال، طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی. یہ بیان نہیں کیا کہاں، پیروں پر. سو یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے کہ ایک بات کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ حصے کے جو omit کر دیے گئے وہ آپ سے آپ واضح ہو جاتے ہیں. اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی ان کے پیروں میں. یسحبون، یہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں یہ جھونک دیے جائیں گے. یہ ظاہر ہے وہ سزائیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان کی اس زمانے کے ان لوگوں کے سامنے کہ جو انہی سے زیادہ واقف تھے. قرآن نے یہ بات واضح کی ہے جنت کے بارے میں بھی، جہنم کے بارے میں بھی، اور تمام ان حقائق کے بارے میں کہ جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا. چنانچہ اس کی زبان میں ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں. کہ اس کا جو بیان قرآن نے کیا ہے یہ اصل میں متشابہات ہے، یعنی یہ میٹافوریکل ہے. انسانوں کی زبان، انسانوں کے تصورات کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کیا جن حقائق کو وہ دیکھ نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ ایک پنشمنٹ، ان کی شدید، ان کو اللہ کی طرف سے جو ان کے رویے پر سزا ملے گی، یہ اس کا بیان ہے. ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یعنی تم نے اللہ خالق کائنات کے مقابلے میں کچھ شریک ٹھہرا رکھے تھے کہ جن کے بلبوتے پر تم یہ حرکتیں کر رہے تھے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تم کو اللہ کے ہاں جواب دہی کے پروسیس میں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں شریک کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا شریک ٹھہرایا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئے. بل لم نکم ندعو من قبل شیئا، نہیں بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہیں تھے. یعنی وہ اپنے بوکھلاہٹ میں، اس عالم میں کہ جس میں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ کیا جواب دیں، تو وہ پہلے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ ہم سے کھو گئے. پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، اصل بات یہ کہ وہ تھے ہی نہیں، دے نیور ایگزسٹڈ. ہم نے تو اپنے ذہنی تصورات بنائے ہوئے تھے، ان تصورات کی بنیاد پر ہم کچھ ایسی ہستیوں کو پکارتے تھے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے کچھ ایسی ہستیوں کو پکارتے تھے کہ جو واقعی ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن جو ہستیاں ایگزسٹ کرتی تھیں ان کو وہ نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں اس تصور کو وہ پکارتے تھے جو ان کا من گھڑت تھا. یعنی ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے عظیم پیغمبر، وہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن ایک ہے ان کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ بے حقیقت ہے، یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اسی طرح سے جو بزرگوں کو، جنات کو، فرشتوں کو یہ پکارتے تھے، تو ان کا وہ تصور کہ یہ ہستیاں کہ جن کو ہم نے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا ہے، یہ اصل میں ہمارے مدد کو آئیں گے، قرآن کہتا ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا وہ تصور بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ کبھی یہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے دور ہو گئے، انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا. اور پھر کہیں گے نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ لم نکم ندعو من قبل شیئا، ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کی حقیقت ہی نہیں تھی. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ کا قانون ہے. اپنے معبودوں کو
عقیدے سے انکار کر دیں گے. وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ کبھی کسی کو جو حقیقت تھی پکارتے تو تھے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جن کو ہم پکارتے تھے وہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے اگر ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کہاں ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ تھے ہی نہیں. دے نیور ایگزسٹڈ. وی ور رانگ. یعنی پہلے یہ کہیں گے کہ نہیں وہ کوئی غائب ہو گئے، انہوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، اور پھر یہ کہیں گے نہیں بے وفائی کیا کی ہے، وہ تھے ہی نہیں قیامت کے دن. تو یہ ان کے وہ اس موقع پر جو ظاہر ہے کہ ایک بوکھلاہٹ ہوگی، ایک سخت قسم کی ان کے اوپر پریشانی طاری ہوگی، اس میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوں گے. فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ گمراہ کرتا ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے قرآن مجید میں. کئی جگہ بھی ہم ترجمے میں دیکھ رہے تھے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو. میں کبھی کبھی اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ گمراہ نہیں کرتا. بس قرآن کا ترجمہ تو کرنے دینا، مطلب ہمیں پہلے قرآن کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. آپ اپنی طرف سے ایک تصور کرتے ہیں کہ نہیں اللہ گمراہ نہیں کر سکتا. بھائی اللہ میاں خود کہہ رہا ہے گمراہ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اس کے ترجمے کو تو آپ غلط نہیں کر سکتے نا. اب اس کا مفہوم سمجھنا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کے لیے ایک پالیسی جاری کی ہوئی ہے، جس کو وہ کہتا ہے سنت. یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا قانون ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے. تمام سے مراد جن کا وہ امتحان لے رہا ہے. بھائی بعض بیچارے بغیر ذہن کے بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ جو عقل سے عاری ہوتے ہیں، بچپن میں مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جن انسانوں کو اس نے امتحان میں ڈالا ہے، ان انسانوں کے بارے میں ایک اصول تو یہ ہے، ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ آزاد ہے. آزادی ختم، امتحان ختم. جہاں آپ آزاد نہیں ہیں وہاں آپ کا امتحان ہی نہیں ہے. مجبوری میں کوئی امتحان ہی نہیں ہے. بھائی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوراً کلمہ کفر کہہ دے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ نہیں پکڑا جائے گا. قرآن یہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کچھ بیچاری لونڈیاں جو سورہ نور میں بتایا کہ ان کے ماسٹرز ان سے زبردستی پروسٹیٹیوشن کراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ من بعد اکراہہن، اللہ ان کے اس مجبوری کے نتیجے میں جو ان سے کرایا جاتا ہے لغفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ تو ہم نے کئی جگہ پڑھی آیت کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے. فمن اضطر، مگر جو مجبور ہو گیا، غیر باغن ولا عادن، بغیر شوق کے اور اتنا جتنا کہ اس کی مجبوری ہے، اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. فإن اللہ غفور رحیم. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز ہے آزادی. آپ کو ملی ہے آزادی، اور آپ اس کو جان بوجھ کر غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے گا. آدمی نے غلط کام کیا، معافی مانگ لی، وہ معاف کر دے گا. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے. اس میں ایک اور فیکٹر ہے، آپ کو معلوم ہے صحیح کیا ہے، آپ کو معلوم ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد آپ غلط کام کو کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں کرتے چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ غلط کام میں آپ کو امیجیٹ ریوارڈ ملتا ہے ٹیمپٹیشن سے. قرآن کہتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ برائی کیا ہے لیکن بہانے بناتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کے برائی کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک موقع آتا ہے جب اللہ تعالیٰ، یعنی یہ 2-4 دن کی بات نہیں، کئی برسوں کے، کئی ڈیکڈز کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
اب یہ نہیں لوٹیں گے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے ان کے معاملے میں چاہے آپ ان کو خبردار کریں ام لم تنذرہم، یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے ایک اور سورہ میں یوں بیان کیا. سورہ مطففین ہے، یہ سورہ نمبر 83 ہے. اس کے بالکل آغاز میں کہ بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. جب وہ خریدتے ہیں تو پورا پورا نپوا کے تلوا کے خریدتے ہیں، جب بیچتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. کیا یہ جانتے نہیں کہ ایک دن وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں ایک عظیم دن کی حاضری کے لیے؟ آگے چل کے آیت 13-14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں ایسے اگلوں کے افسانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گپیں ہیں. قرآن کہتا ہے کلا، نہیں، بل، یہ گپیں نہیں ہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کا. تو یہ جب زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کو قرآن نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان کو ہدایت حاصل کرنے کا موقع توفیق نہیں دوں گا. اور وہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کیوں؟ فہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کون ہے جو ہدایت کے مستحق ہیں. تو یہاں یہ جو بات بیان کی گئی کہ یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اپنے رویوں بدعمالیوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر دیا. یہ ساری تقریر کرنے کے بعد مجھے ایک فٹ نوٹ میں بڑا سا ایک سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک یہ اللہ کے رسولوں کے زمانے کی بات ہے. ان کے زمانے میں سچائی کی روشنی اتنی واضح ہوتی تھی کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ اصل میں گمراہ ہوتا تھا، اور جو ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ ہدایت پر ہوتا تھا. ہم تو ایک کلاس پڑھ رہے ہیں، ہم تو دین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری اپنی سمجھ میں بھی خامیاں ہیں، ہماری اپنی کردار میں بھی کمیاں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی بات سن کے بندہ کہتا ہے اچھا جی تو باقی سارے جو ہے نا جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. نہیں، ہمیں نہیں پتہ. ہم تو اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. اور ایک اصول جان لینا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہے ہوں، جان بوجھ کر فراڈ کر رہے ہوں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں وہ بات آگے چل جائے گی، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات قرآن بیان کرتے ہیں. اس کے لیے معلوم ہے ہوتا کیا ہے، یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے. یہ آپریٹ ایسے ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا، انٹرسٹ ہی پیدا نہیں ہوتی. چنانچہ قرآن مجید میں آپ زیادہ متاثر نہ ہو، یہ آیات میں اس لیے بیان کروں، ابھی میں نے کہیں بیان کی ہے اس لیے مجھے سارے نمبر یاد ہیں. سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت 125، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ ان یہدیہ، تو جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، مائل ہو جاتا ہے آدمی. ومن یرد، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے ان یضلہ، کہ وہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ اس کے سینے کو بھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. ہمیں معلوم ہے نا کہ اونچائی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہوتی ہے تو آدمی کو سانس اس کا کم آتا ہے، دم گھٹتا ہے. یہ بیان کیا گیا اور آخر میں فرمایا کہ یہ معلوم ہے کیوں ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو نہیں ماننا چاہتے. اصل میں یہ جملہ بڑا چھوٹا سا ہے
کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ اس لیے گمراہ کرتا ہے کہ اللہ کے پاس فل انفارمیشن ہے، آپ کے ظاہر کی بھی، آپ کے باطن کی بھی. اور یعنی اس کا جو وہ ہے نا، آپ کا یہ جو میسج ہے اصل لب لباب، وہ یہ ہے کہ ہر برائی کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ جان بوجھ کر کی گئی برائی وہ ایک دھبا ڈال دیتی ہے، اور انسان پھر اس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ہدایت سے محروم ہونے لگتا ہے. تو فرمایا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے کہ تم زمین میں فخر کرتے تھے بغیر حق کے، نا حق. وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم خواہ اتراتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک بڑی وجہ انسان کی گمراہی کی اس کا تکبر ہے. تکبر بغیر وجہ کے، بغیر وجہ کے یعنی مطلب یہ کہ انسان کو تکبر کرنے کا سرے سے کوئی اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. انسان جس طرح سے اس دنیا میں آیا ہے اور جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے واپس لے جانے کے مناظر اس کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل اور اپنے فہم کے ہوش و حواس میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. سوری میں ایک بات پوچھوں گی آپ سے کہ بعض اوقات بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ہے، جی ملنے والا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن اس یہ ہم بھی نہ یہ نماز پڑھیں گے، نہ یہ قرآن پڑھیں گے، نہ یہ سچ بولیں گے، اس میں آپ بظاہر اس آدمی میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ جو فطری تربیت میں ہے اس کے گھسا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے؟ یہ پہلے ان کا مسئلہ حل ہو جائے جی. آیت نمبر 69-70 ہے جی، یہ سورہ 40. اب 76 ہو گئی. اب 76 ہو گیا، پہنچ گئے ہیں وہاں. ہاں جی 75 پہ پہنچ گئے. نہیں 75 پر ہے. 74 پڑھ لیا، 75 کو پڑھ لیا. جی یہ ہو گیا جی، پہنچ گیا آپ جی. تو قرآن مجید دے دیں ان کو. اب دیکھیے گزارش یہ ہے، دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ ایک ہے دین، نماز، روزہ وغیرہ، اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور نہیں پہنچا بھی ہے. ہو گیا جی. اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور ان کی پریزنٹیشن پرفیکٹ ہوتی ہے. ان کے زمانے میں اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ واقعتاً ایک مجرم ہوگا. بعد کے زمانوں میں دین کی پریزنٹیشن کرنے والوں کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. ایک چیز ہے اس سے پہلے آپ کا اخلاق کردار، اس کے لیے کسی پیغمبر کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں. اس کے ساتھ تو آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے. یہ انسان کا وہ پیدائشی ایک علم ہے کہ جو تمام انسان لے کے آئے. یقیناً اس میں یہ فرق ہوگا کہ بعض لوگ ایسی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ ہوتا ہے نا، ایک بالکل ہی ماحول خراب ہے، خاندان میں صحیح تربیت نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس کا الاؤنس ملے گا. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اس کا الاؤنس ملے گا، اس کو ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو وہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے گا. ایک تیسری بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی زندگی کے کسی درمیان کے دور کی پرفارمنس ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں، یعنی ایک بالکل دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک معلوم ہوتا ہے کہ کایا پلٹ گئی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے اندر کی کوالٹی کا انسان کیسا ہے، جو اس کے اندر جو انسان ہے وہ کس قسم کا ہے. اس لیے اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو ہمیں کسی انسان کے بارے میں اس کے ظاہری رویے پر
یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ یقیناً غلط بات غلط ہے، صحیح بات صحیح ہے، لیکن بس اتنی بات ہے، ہمیں دوسروں کے لیے دعاگو ہونا ہے، ہمیں دوسروں کو دعوت دینی ہے، ان کو سمجھانا ہے، باقی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی ہے جو بہت بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنے اچھے عمل کو پاپولر بننے کے لیے پیش کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ ایک شخص کو برا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مجبور ہے، وہ ابھی بات اس کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے، اندر وہ کتنا بے چین ہے آپ نہیں جانتے۔ سو اس قانون کو آپ سمجھ لیں، اس قانون کے سمجھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں، یعنی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے معاملے میں، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی کی بنیاد پہ ہی فیصلے ہوں گے، آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے معاملے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ، اور صرف وہ، کوئی اور فیصلہ نہیں، وہ فیصلہ پیور میرٹ پر ہوگا۔ دنیا کا کوئی اور فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، کس کو دولت زیادہ ملنی ہے، کس کو کم ملنی ہے، کس کی زندگی لمبی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کون مشہور ہوگا، کون بغیر کسی نام کے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، سو یہ سب کیا ہے؟ آزمائشیں۔ خدا کی طرف سے کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں انسان کی قابلیت کم اور خدا تعالیٰ کا اپنا ڈسکریشن زیادہ ہے۔ ایک فیصلہ ہے واحد، اور وہ سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، میرٹ کی بنیاد پر کرتا ہے، اور بالکل عین انصاف کے مطابق کرتا ہے، مگر یہ وہی کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے، میرے حالات کیا ہیں، میں ان حالات میں آپریٹ کیسے کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ آنیسٹلی کبھی آدمی سوچتا ہے بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بات یہاں بیان کی گئی اس کو پھر واضح کیا گیا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں اتراتے تھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر جسٹیفیکیشن کے، فبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم ریچھتے تھے، تم اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کو، فبئس مثوی المتکبرین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بتا دیا کہ وہاں برا انجام جن لوگوں کا ہوگا ان کے برے انجام کی وجہ ان کا تکبر ہوگا، یعنی کوئی شخص کسی بات کو سمجھ نہیں پایا، کسی کے پاس بات پہنچی نہیں، یہ جرم کیسے ہو گیا؟ جرم تکبر ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں آپ اگر اس کو فالو کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بالکل انہی جگہوں پر آتا ہے جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا۔ بعض اوقات کفر کو نکال کے تکبر ڈال دیتا ہے، یعنی حق کو جان لینے کے بعد حق کا انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے تم اس انجام کو پہنچے۔ جب یہ بات صحیح ہے، یعنی یہ جو کچھ بیان ہوا ہے، فصبر، تو اے پیغمبر آپ صبر کیجیے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ بندوں کے بارے میں جب فیصلہ کرتا ہے تو ان کو پورا موقع فراہم کرتا ہے، ان کو ان حالات سے گزارتا ہے جن حالات سے گزرنے کے بعد یہ وہ طے کرے گا کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، اور آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اچھے اعمال اور رویوں کو کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کبھی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، صبر کیجیے، پھر آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں،
آپ پریشان نہ ہوں، آپ ثابت قدم ہوں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے صحیح موقف پر ثابت قدم رہیں، یعنی اس میں آپ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ اور یہ بتایا آزمائش میں، اور یہ بتایا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں وہ پوری پکچر ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے پورے امتحان کا ایک ظاہری حصہ ہے، اور پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف مراحل سے گزار رہا ہے، اور انجام بالکل انصاف پر مبنی ہوگا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ لوگ ناکام ہوں گے، یہ ہو کے رہے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پھر اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی نعدہم، بعض وہ حصہ، بعض وہ انجام جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے یعنی آپ کے دشمنوں سے، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں برابری ہے، ہونا تو یہ ہے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو یہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ایک صورت اللہ نے یہ بتائی کہ اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے پیغام پیش کیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، وہ اپنی مہلت کے اختتام تک پہنچ گئے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ اکثر ہوا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے، ایک ہی ایکسیپشن ذہن میں آتی ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، مخالفت کی، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر وہ پکڑے گئے۔ سو دونوں ہی امکانات ہیں۔ تو فرمایا کہ، اور مکی دور کی یہ سورہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بتایا گیا کہ دونوں امکانات ہیں، چاہے ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ حصہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ان کو اس انجام تک پہنچائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اب اس کو بیان کیا، یعنی یہی جو وعدہ ہے اس کو بیان کیا، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ یعنی بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات نہیں بیان ہوئے۔ قرآن مجید کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لسٹ مکمل نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے چن کے بعض رسولوں کا ذکر کیا ہے، صرف اتنا کہ جتنا لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ وما کان لرسول، اور کوئی رسول ایسا نہیں، ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے سوائے اللہ کی مرضی کے۔ یعنی یہ جواب دیا جا رہا ہے ان انکار کرنے والوں کو کہ جو بار بار کا تقاضا کرتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے تو ہم مانیں گے۔ تو فرمایا کہ کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جو نشانی لے کر آئے سوائے اللہ کی مرضی کے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آ جاتا ہے اللہ کا فیصلہ، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، معاملہ طے ہو جاتا ہے حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت یہ باطل میں پڑنے والے یہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ لوگ کہ جنہوں نے باطل کو اختیار کیا ہے، اہل باطل،
یہ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے چوپایوں کو، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاؤ، یعنی یہی چوپائے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں آپ اونٹ کا اور سواری بھی کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں بہت اور فائدے بھی ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ امیجن کریں نا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی ٹرین ہوتی تھی، تو ایک ہی ٹرین، ایک ہی جہاز تھا، ایک ہی موٹر سائیکل تھی جس کو اونٹ کہتے تھے، اسی پہ اب سوار ہو کے دور جایا کرتے تھے سخت گرمی میں، اور بھوک لگتی تھی تو اس کو ذبح کر کے کھا بھی لیتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ملٹی پرپز ان کے لیے خدا تعالیٰ کا ایک انعام تھا۔ تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر سوار ہو کے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے دلوں میں، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ میرے خیال میں یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کا بھی تعلق اصل میں اسی چیز سے جو میں نے ابھی بیان کی۔ آپ یا تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایٹیچوڈ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کمال ہے، کیا زبردست زندگی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں مجھے ملی ہیں جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا، یہ صحت ہے، یہ عقل ہے، صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ایسے جانور ہیں کہ جو سرو کر رہے ہیں، پھل ہیں، کیا کیا نہیں ہے، فصلیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آدمی ان کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، ہم نے تو نہیں ان کو پیدا کیا، ہماری تو ضرورتیں ہیں، ہم تو جو لے کے آئے ہیں دنیا میں وہ ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سپلائی کی کوئی حد ہے جو دائیں بائیں سے ہو رہی ہے، تو آدمی اس پر اپریشیٹ کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، تو اس کے اندر پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دوسرے پیغامات کی بھی اپریسیشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ان نشانیوں کو نظر انداز کرے تو پھر انسان کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ دوسری نشانیوں کو بھی ماننے والا بنے۔ تو آدمی کہتے ہیں کہاں ہے کوئی نشانی؟ بات یہ ہے کہ آپ نے ان نشانیوں کو مان لیا، آپ نے ان کے ذریعے سے یہ بات پہچان لی ہے کہ جو ہمارا بنانے والا ہے وہ کتنا مہربان ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ قدرت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو مان لیں تو پھر آپ کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوگی جی کہ ہم کو جو پیغمبر پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے کوئی اور نشانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، تو پھر اللہ کی کن کن آیات کو تنکرون، ان کا تم انکار کرو۔ افلم یسیروا فی الارض، یہ ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جو جس کو کہتے ہیں نا گرد و پیش میں ہے، آفاق میں، اب اللہ تعالیٰ کچھ تاریخ کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، پھر یہ ہوتا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، یہ قوت کے لحاظ سے بھی اور زمین میں اپنے آثار کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے، یعنی ان سے زیادہ اور کہیں بڑھ کر تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن ان کے کچھ کام نہیں آیا جو کچھ کہ وہ کماتے تھے، یعنی انہوں نے
اپنے ماضی کے ان قوموں کے بارے میں نہیں جانا کہ جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے، ان کی آبادیاں بھی تھیں، ان کے جتھے تھے، اور جب وہ اپنے عروج پر تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی ہٹانے والا گرانے والا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آئے اور جب غائب ہوئے تب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے اس سے پہلے جو کچھ لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں نہیں دیکھا؟ کیا زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا انہوں نے وہ آثار نہیں دیکھے جو ان کے ان بستیوں میں نظر آتے ہیں جو کھنڈر بن چکی ہیں؟ فرمایا فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہیں آیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ جو کچھ کمایا کرتے تھے میں دنیا کی وہ کمائی بھی ہے کہ جو انسان کرتا ہے، لیکن قرآن ان الفاظ میں جو اصل بات بیان کرتا ہے وہ ہے ان کے اپنے وہ اعمال کہ جن کو وہ اچھا نیکی کا سمجھ کے کرتے تھے۔ کوئی چیز کام نہیں آئی، نہ اپنے بستی کو، اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا ان کا عمل، اور نہ ہی ان کے خیال میں جو بظاہر وہ رفاہیت کے کام کرتے تھے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے کہ انہیں دوسروں کے اوپر اقتدار اور اپنے زور آزمائی کا اختیار ہے۔ فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئی۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ یہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر کا پیغام، اور اس کے ساتھ معجزات۔ معجزہ یعنی کبھی کسی کو ایمان لانے کا ذریعہ نہیں بنتا، یہ ہر قوم کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی ضرورتوں کے مطابق۔ معجزہ اصل میں آتا ہے اس لیے تاکہ قوم کے لوگوں کے اندر ایک سیریسنس پیدا کی جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاں، تو فرعون نے اور درباریوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ یعنی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ حیثیت ہی نہ ملے کہ ان کی بات کوئی اور سن سکے۔ تو انہوں نے پھر جب یہ کہا کہ میں اگر کوئی نشانی دکھاؤں تو پھر بھی تم یہی حرکت کرو گے، میں کہا لے آؤ کوئی نشانی۔ تو جب انہوں نے اپنی لٹھیاں پھینکی اور وہ اژدہا بن گیا، بس کوئی چوائس نہیں تھی پھر اس کے بعد ان کو ان کی بات سننی تھی، اس لیے کہ وہ ایک روپ طاری کر دیتا ہے معجزہ۔ لیکن کیا اس اژدہے سے فرعون ایمان لے آیا؟ نہیں، ایمان لانا نہ لانا تو اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جس پر میں نے ابھی تبصرہ کیا، تقریر کی، کہ آدمی کے اندر یا صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اژدہا اس سے جادوگر ایمان لے آئے، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں کے اندر ایک نیکی چھپی ہوئی تھی جو فرعون اس کے درباریوں کے روب کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو گئی وہ ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے علاقے میں جس چیز کا روب تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا جادو کا، آپ کے زمانے میں تھا زبان کا، فصاحت، بلاغت، شاعری وغیرہ۔ تو آپ کو قرآن ملا اور قرآن مجید کی زبان ملی، اور آپ کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ نہ آپ لکھ سکتے ہیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے انتہائی اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ بھیجا، مگر یہ چیز ایسی تھی کہ جس میں آپ کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کا کلام نازل ہوا، اور وہ کلام کیا کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے جو ہمیں پچھلی کسی نشست میں اب ترجمے میں آیات پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شبے میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ کوئی صورت اس کی مانند، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اور لے آؤ اپنے ساتھیوں کو، گواہوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی بینات، اس میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ جب وہ آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوئے، انہوں نے ایک ظاہری طور پر جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا ایک دکھاوا خوشی کا، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس پر نازاں ہوئے، انہوں نے ایک تکبر کیا۔ بما عندهم من العلم، جو کچھ ان کے پاس علم تھا دنیاوی، یہ اصل میں قرآن مجید وہی بات کر رہا ہے کہ جب ہمارے رسول ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا کی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس پر اکڑنے لگے، نازاں ہو گئے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اپنے اوپر زیادہ غرور، ہاں، اپنے علم پر انہوں نے کہا یہ کیا چیز، یہ کیا بات ہے، ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ کس کا اڑاتے تھے؟ عذاب کا۔ وہ کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عذاب آئے گا، ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ ہم نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہوں گے، قہقہے لگاتے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، مذاق کرتے تھے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے تو یہ کمال کیا ہے کہ کفار کے مذاق اڑانے کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بیان کیے کہ وہ یہ الفاظ بولتے تھے، تو وہ جو کچھ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا، یعنی وہ عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ فلما رأوا باسنا، پھر جب انہوں نے دیکھی ہماری پکڑ، قالوا آمنا باللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ، جو ایک ہی ہے، کفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کر دیا اس کا کہ ہم جن کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی اس عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی، ان کا رویہ بدل گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقتی طور پہ ڈر گئے۔ وقتی طور پر ڈر گئے۔ آپ یوں کہیں نا، قرآن یہ بتاتا ہے نا کہ جب انسان کو موت نظر آ جاتی ہے، موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے بعد امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا امتحان میرا اور آپ کا کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ آخرت نظر آتی ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو یہی تو امتحان ہے۔ تصور ہے۔ جیسے ہی یہ پردے ہٹیں گے امتحان ختم ہو جائے گا۔ پھر ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون بھی کلمہ پڑھیں گے اور کہیں گے یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ سمجھنا اللہ کے نزدیک کوئی سمجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان تو ختم ہو گیا۔ تو اس وقت فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے دیکھا ہماری پکڑ کو، قالو، تو انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ، جو ایک ہی ہے، اسی پر، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کر دیا ان کا کہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو نہیں فائدہ پہنچایا ان کو ان کے ایمان نے، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا، ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت خسارے میں رہے وہ جو انکار کرنے والے تھے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوگی۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 69 سے ہم نے شروع کیا، 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، انا یصرفون، کہ وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ، اور اس کو کہ جس کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون،
تو ان قریب وہ جان لیں گے. کب؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں ان کے پیروں میں ہوں گی. یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قیلا، پھر کہا جائے گا لہم ان سے، اینما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہیں کہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالو، وہ جواب میں کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے دور ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، نہیں بلکہ ہم تو نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو بھی. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ انکار کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ جو انکار کیا یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اتراتے تھے بغیر الحق، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے. وبما کنتم تمرحون، اور جو تم زمین میں ریچھتے تھے، یہی اکڑنا، ریجنا، اچھا کسی چیز پر ریجنا. ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کو. فبئس مثوی المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے. فاصبر، چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک، پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذی نعدہم، بعض وہ حصہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. وإلینا یرجعون، تو ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ ہم نے آپ کو جن کے قصے سنائے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے ہم نے آپ کو قصے نہیں سنائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول آئے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کوئی رسول کسی نشانی کے ساتھ آئے، الا بإذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے. فإذا جاء أمر اللہ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، قضی بالحق، تو فیصلہ ہو جاتا ہے حق کے ساتھ. خسر ہنالک المبطلون، اور جو باطل والے ہیں، اہل باطل ہیں، وہ خسارے میں ہوتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کو، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں اور بہت سے فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کے اپنی ضرورت کو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا تم نے نہیں دیکھا زمین میں چل پھر کر. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں چل پھر کر. فینظروا، پھر وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں. واشد قوتاً وآثاراً، اور وہ قوت میں بھی اور آثار چھوڑنے میں بھی زیادہ مضبوط تھے. فی الارض، زمین میں. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ کام نہیں آیا ان کے جو کچھ وہ کماتے تھے. فلما جاءتہم رسلہم، پھر جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. فرحوا بما عندہم من العلم، تو خوش ہوئے، وہ اترانے لگے وہ اس پر کہ جو ان کے پاس علم میں تھا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا باسنا،
پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا باللہ، تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ، اسی ایک پر، کفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور انکار کر دیا انہوں نے ان کا کہ اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا کہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو نہ ہوا فائدہ پہنچانے والا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری پکڑ، ہمارے عذاب کو۔ سنت اللہ التی قد خلت، یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جو گزر چکی، فی عبادہ ہی، اس کے بندوں میں، خسرہ ہنالک، اور اس وقت خسارے میں مبتلا ہوئے، الکافرون، یہ انکار کرنے والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ سوری جی، وہ میں انٹرپشن اس لیے کی تھی کہ وہ میرے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں نا، کوئی ادھر ادھر کوئی چیز ہوتی ہے، میں بس ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، سو سوری فار مائی اسٹیٹمنٹس۔ جی اچھا، یہ جو ابھی ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اتنے گمراہی میں اس پہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، انکار میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس میں بیسکلی وہ ان کو گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ جی یہ بس ان کا کوئی اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، جو ان کی جو دنیاوی سکسیس ہے لیٹ سے، جی ٹھیک ہے، اس میں پھر جو کوئی کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو ان ایسے لوگوں کو جیسے وہ بڑے ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بہت کامیاب ہیں اور بہت وہ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے جو دنیا کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، دیکھیں جو مور لگتی ہے وہ آخرت پہ لگتی ہے، دنیا پہ جو ان کو مل رہا ہوتا ہے یا ان کو ملنا ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو سپریٹ کریں، ایک ہے رسولوں کا زمانہ اور ایک ہے ان کے بعد کا، ان کے علاوہ کا زمانہ۔ ٹھیک، ہاں، جب رسول نہیں تھے، جب نبی نہیں تھے، تو ہم لیٹ سے ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو آج رہ رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں نا کہ اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو اسی کی روشنی میں پھر باقی چیزیں ہم سمجھیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہے آئیڈیل ٹائمز، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ لیس دین آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل ٹائمز میں یعنی رسولوں کے زمانے میں قرآن کا کہنا یہ ہے، دو جگہوں پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، سورہ انعام اور سورہ اعراف میں، کہ اللہ ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو ان کی رفاہیت، ان کی دنیاوی ترقی کے بعد وہ بھی تجربہ کراتا ہے کہ جس کے بعد ان کو ڈاؤن فال آتا ہے، اچھا، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں میں۔ یہ قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر دو جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بالبأسائی والضرائی، جسمانی بیماریوں میں اور معاشی تنگیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو یہ بھی وہ کرتا ہے، ہر طرح سے ان کو اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی مبتلا کرنے کے بعد یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں، میں اپنی کلاس میں جاتا ہوں نا تو روزانہ یہ کرتا ہوں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرح سے دیکھ لیتے ہیں حالات، کہ بھائی کوئی اچھے حالات میں ایمان لے آئے، کوئی برے میں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ برے حالات سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب وہ ہر لحاظ سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کو پکڑ آ جاتی ہے۔ اب رہے وہ لوگ کہ جو ان کے علاوہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اہتمام تو کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی تو بیمار پڑتا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو اس کو اپنے کاروبار میں کچھ نیچ کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، تجربہ اونچ کے ساتھ ساتھ۔ مگر ہم اوروں کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔
سوائے اسی اصول کی روشنی میں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں ان کی اخروی نجات یا ان کی اخروی پکڑ کے فیصلے کے لیے پہلے یہ طے کیا ہے کہ ان کو وہ موقع فراہم کرے گا جن موقعوں کے تجربہ کرنے کے نتیجے میں ان کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کو اس چیز کا الاؤنس ضرور ملے گا، ایٹ لیسٹ ان میں سے بعض کو، کہ ان کے حالات پرفیکٹ نہیں تھے، یعنی ان کو پیغام پوری طرح سے روشنی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، کنونسنگ انداز میں نہیں پہنچا۔ باقی ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کا فیصلہ جس بنیاد پر ہوگا وہ ہے پرفیکٹ جسٹس، وہ پرفیکٹ جسٹس کہ جس میں جسٹس رحمت کے ساتھ ہوگی، یعنی جہاں جہاں کسی کو کسی الاؤنس، کنسیشن، چھوٹ ملنے کا موقع ہوگا وہ اس کو دے گا، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ دھاندلی ہوگی، اور اس کے لیے جو انفارمیشن درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل ہوگی، تو وہاں کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی اور کوئی خارج سے اس کے اس پروسیس میں انٹرفیئر کر نہیں سکتا، یہ اس نے بتایا۔ تو مگر سوری، وہ جو پوائنٹ تھا دنیاوی سکسیس کا، وہ انہنڈرڈ رہی۔ لیکن میں گزارش کی نا کہ قرآن نے یہ بتایا مثال کے طور پر کہ جو دنیا کو چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابی دی ہے، جو آخرت کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی کامیابی دی ہے، یہ دونوں ہی اصل میں آزمائشیں ہیں۔ سو یس، بعض لوگوں کے معاملے میں انہنڈرڈ ہوتی ہے سکسیس، مگر اس سکسیس کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے تجربات لازماً ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو یہ سب کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے ان کے اپنے حالات کے مطابق۔ جی ایک تو جب پہلوؤں کا زمانہ اور ایک ہے آج کا زمانہ۔ جی، آج کے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم تھوڑے بہت جو کم از کم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جی، سمجھتے بھی، اس کے باوجود ہم سب کے سب غلطیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں آپ اگر غلطی کرتے ہیں، کرتی ہیں، تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک بندہ غلطی کرے اور پھر غلطی پر ضد کرے، اور ایک بندہ غلطی کرے اور غلطی پر ریئلائز کرے۔ تو غلطی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، غلطی تو ہونی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اس میں بعض اوقات ہم سلپ کر جاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح سے فوکس نہیں کر پاتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد جب ریئلائز کرتا ہے تو پھر وہ اس پر اڑے نہ۔ یہ ہدایت سے دوری کی نشانی نہیں ہے۔ ہدایت سے دوری کی نشانی یہ ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کے بارے میں اس کی دلچسپی ختم ہو جائے، اس کا دل نہ لگے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کی رہنمائی سے دور ہونا اور محروم ہونا۔ Is it compulsory for women to cover their head while reading or listening to Quran when sitting alone؟ نہیں، یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ ایک پسندیدہ چیز ہے۔ ہمارے ہاں اس کا عام طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ آپ اس کو لازمی قرار دیں کہ وہ خاتون قرآن پڑھ رہی ہیں اور اس پر سر ڈھانکا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ پرفارمنس آف حج؟ دیکھیں، حج کے بارے میں یہ جان لیں کہ حج میں جو کچھ بھی ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شاعر ہیں جن کو کہ ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ شاعر یہ جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کا مطلب ہے ریلیجس سمبلس، یعنی آپ حج کرنے جاتے ہیں تو سمبولیکلی بہت سی مذہبی دینی حقیقتوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تو حقیقت جس کا آپ تجربہ کرتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ظاہر ہے اس مفہوم میں نہیں
کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، بلکہ اس مفہوم میں کہ وہ ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ تو آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ سمبولیکلی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی گھر میں ایک کونے پر ایک پتھر ہے جس کو کہ یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ قرار دیا گیا ہے، یہ بھی سمبولک ہے۔ اس کی سمبلزم یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں جب ٹرائبل سسٹم تھا تو قبیلے کا سردار تھا کہ جس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوم کے بیعت کی جاتی تھی، اس کے ساتھ ایک آپ کہیے اوتھ آف ایلیجینس ہے کہ جس کا اظہار ہوتا تھا وفاداری کا۔ تو ہم اللہ کے گھر میں جا کے اس کے دائیں ہاتھ کو گویا کہ سمبولیکلی چومتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے بندگی کے عہد کو تازہ کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسی حج کی عبادت میں ایک جانور کو قربان کرنا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم، بلکہ تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہے۔ گویا کہ جانور کو قربان کر کے آپ سمبولیکلی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے جان کی نظر پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو آفر کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرتا، لیکن میں اس وقت سمبولیکلی اس جانور کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں اپنے ان جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال اور، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، رمی جمرات، جو ایک لحاظ سے کلائمیکس ہے حج کا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اگین سمبولیکلی آپ اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ آپ شیطان پر کنکر مارتے ہیں، یعنی اس دنیا میں شیطان کے ذریعے سے جو برائی پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کو فائٹ کرنے کا ایک عزم کرتے ہیں، اور اس کا وہاں اس کی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، اس کی ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ جس سے آپ گزرتے ہیں۔ تو گویا کہ حج سارے کا سارا اصل میں ایک تجربہ ہے، حقیقت میں روحانی۔ اللہ ہم کو انوائٹ کرتا ہے، یہ بھی دیکھیں کیسی عمدہ چیز ہے۔ اللہ نے اپنا گھر بنوایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے انوائٹ کیا لوگوں کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں تم اذان دو، ان کو بلاؤ حج کے لیے۔ تو آئیں گے لوگ دور دراز علاقوں سے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر، دشوار گزار وادیوں سے گزر کے۔ چنانچہ جب بھی ہم میں سے کوئی حج یا عمرے کو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے خدایا تو نے ہم کو انوائٹ کیا اور ہم اب حاضر ہیں۔ سو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے، تو یہ در حقیقت ایک بہت ہی زبردست ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس حج کے سفر میں، اس عبادت میں مختلف شعائر، ریلیجس سمبلز ہیں کہ جن کو اس نے مقرر کر دیا تاکہ ہم وہاں جائیں اور ان مختلف تجربات سے گزر کے اپنے اندر ایک ریلیجس اسپرٹ کو دوبارہ ریوائیو کر کے آئیں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پورے حج پر تقریر کرنا مقصود نہیں تھا۔ عمرے میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم کیوں یہ ریچول نہیں پرفارم کرتے، لائک وہ ڈمی بھی کرنا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے لیے تو اللہ نے مخصوص تاریخیں طے کر دی، 8، 9، 10، 11، 12 اینڈ ان سم کیسز 13 ذوالحج، تاکہ پوری آرمی آ جائے۔ اصل میں ہر سال اللہ کی فوج اللہ کے حکم پر شیطان سے وہ مقابلہ کرتی ہے، شیطان کے خلاف جہاد کرتی ہے۔ یہی حج کا اصل میں پورے حج کا پرپز ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایک ہی وقت ہو سکتا ہے سال میں، اس لیے کہ وہ پورا مینا میں پڑاؤ ڈالنا، انکیمپمنٹ، اور پھر عرفات میں جانا، اللہ سے دعا کرنا، مینٹلی اسپریچولی پریپیئرڈ ہونا، اور پھر آ کے یلغار کرنا، یہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ عمرے کو چھوٹا حج قرار دیا ہے، اور اس میں بھی آپ جاتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ایک سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں چند چیزیں شامل کر لی گئی ہیں، اور باقی کے لیے آپ کو انکریج کیا گیا کہ آپ
آپ بڑے حج میں آپ شریک ہوں. اللہ کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. کائنڈلی ایکسپلین دس کامن نوشن in the light of Quranic آیات quoted in support of the concept. قرآن میں کئی جگہ پر یہ بیان ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے, یعنی اس کے کانٹیکسٹ میں یا ایک اپلائی ہوتا ہے یا دوسری اپلائی ہوتا ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو تم کو شریعت دی ہے, اس شریعت میں اس نے اس کا خیال رکھا ہے کہ تمہیں تمہاری وسعت, تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. بہت آسان ہے, اس میں مشکل بنایا ہی نہیں ہے. اور جہاں کہیں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو تم یہ جان لو کہ میں تم سے تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. دوسرا اس کا مطلب آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اللہ انسانوں کو جواب دہ ٹھہرائے گا ان کی کیپیسٹی کے مطابق. یہ بات سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت میں نے ٹھیک نہیں پڑھی اس لیے کہ اس کے دو ٹکڑوں کو میں نے ملا دیا اور درمیان کا ایک ٹکڑا غائب کر دیا جان بوجھ کے. درمیان کا ٹکڑا کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوگا, مگر کتنا ایمان اور کتنے نیک اعمال, لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم کسی انسان کو اس کی وسعت, اس کی کیپیسٹی, اس کے پوٹینشل سے زیادہ نہیں پوچھیں گے. میں آپ سے گزارش کروں, میرے خیال میں اس آیت نے اتنے بڑے مسئلے حل کیے ہیں کہ جس کے بعد پوری اللہ کی اسکیم سمجھ میں آ جاتی ہے, ورنہ سچی بات ہے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. کبھی آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات, اس نے اتنے ہندو پیدا کیے ہیں, اتنے چینی پیدا کیے ہیں, اتنے عیسائی پیدا کیے ہیں, مسلمان پیدا کیے ہیں. کسی عام مسلمان سے پوچھو ایسی سارے جنتی جائیں گے, سارے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. خدا دے واسطے یار پہلے غلط سمجھاؤ یار, اللہ میاں کی اسکیم پہلے سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے یہ آیت اگر آپ پڑھ لیں تو ایک کمال ہے. خدا تعالیٰ آئیڈیلی ایمان اور نیک اعمال اپنی بہترین شکل میں ایکسپیکٹ کرتا ہے, انہی کو وہ جنت میں داخل کرے گا. لیکن اس ایمان اور ان نیک اعمال کے بارے میں اس نے یہ طے کیا ہے کہ وہ انسانوں کو جج کرے گا آن دا بیسس آف دیئر کیپیسٹی. کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پرسنالٹی, آپ کا لیول آف انٹیلیجنس وغیرہ وغیرہ, اور آپ کے حالات, آپ کا ماحول. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ فیصلہ وہ کرے گا, وہ فیصلہ بالکل ایبسلیوٹلی. بھائی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اینڈ ہی از جینون, اور ایک بندہ اپنی ذہانت کو غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو بات سمجھ میں آ گئی لیکن چکر دے رہا ہے. تو دیکھیں خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. دین اگر ان مسئلوں کو حل کرنے نہیں آیا تو کیا کرنے آیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ دنیا اس کو کیوں بنایا گیا ہے, اس کے بعد اگلی دنیا میں کیا ہوگا, یہ سارے جو اتنے انسان ہیں یہ ایسے ڈفرینٹ کیوں ہیں, یہ اونچ نیچ کیوں ہیں, یہ مشکلات کیوں ہیں. خدا اس کا جواب دیتا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں, صرف مسلمانوں کو نہیں میں رگڑ رہا, عیسائی بھی یہی کرتے ہیں, سارے مذہبی لوگ, پتہ نہیں کیا یہ ایک مذہبی پرابلم ہے کہ اسی بالکل ٹھیک, سارے باقی سارے گندے. نہیں, قرآن یہ نہیں کہتا. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید جب کبھی بھی اہل کتاب کو کرٹیسائز کرتا ہے تو ساتھ ہی ایکسیپشنز ہمیشہ بیان کرتا ہے. لیسو سوا, یہ سارے برابر نہیں, ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ نہ ہوں؟ میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ اچھے لوگ ایک طرف دودھ کا دودھ اور برے لوگ ایک طرف پانی کا پانی. یہ انسانی تاریخ میں صرف ان موقعوں پر ہوا ہے جب اللہ کے رسول
اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پیش کر کے اس کے کلائمیکس تک پہنچ گئے. ان کی موجودگی میں بھی شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کی موجودگی میں بھی شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ عمر ابھی کہیں اور ہے, خالد بن ولید کہیں اور ہے. یہ جب بات اپنے کلائمیکس کو پہنچ جاتی تھی تو تب یہ ہوتا تھا کہ جیسے میگنیٹ ہے نا, سارا لوہا کھرا وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور باقی سب جو ہے وہ ریپیل کر جاتے ہیں. برے لوگ یا دور ہو جاتے ہیں یا منافقوں کی طرح چھچورے ہو کے ان میں زبردستی شامل ہوتے ہیں. ورنہ اس دنیا میں ہر فرقے میں, ہر مذہب میں, ہر ملک میں انتہائی گھٹیا لوگ بھی ہیں اور انتہائی اعلیٰ لوگ بھی ہیں. یہ لا آف ایوریجز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں جج کروں گا ایمان اور نیک اعمال کی بیسس پہ. ایمان یعنی وہ ریالٹیز جو نظر تو نہیں آتی مگر ان کے موجود ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں, اور اعمال وہ اچھی باتیں جن کو سب لوگ پیدائشی طور پر جانتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا آدمی کے اوپر جن کی پرفارمنس کے بارے میں ایک امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے ماحول سے, اللہ تعالیٰ اس کو مائنس کر دے گا. اور ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہوگا ایسے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا جی میرے ساتھ گڑبڑ ہو گیا, میرے تو حالات یہ تھے تسی دیکھے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنسیڈر کر کے, مائی گڈنس, جب بھی اس کو سوچنا عجیب ہوتے ہیں واقعی کتنا وہ پرفیکٹ ججمنٹ ہوگی کہ وہ ہر چیز کنسیڈر کر کے یہ فیصلہ ہو. اللہ معاف کرے, واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے ڈر بھی لگتا ہے. یہ ہو گیا جی. اچھا جی, فرمایا جناب کہ ایون دیٹ اژدہا ڈڈ ناٹ کنورٹ فیرو. یس, so these demands for miracles were made only because they did not want to believe. You're right, absolutely. اصل میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں دین کے تصور سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈز پھر بنتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا کہ اصل میں تو پیغمبر لاتے ہیں معجزے, اور معجزوں کے نتیجے میں لوگ ایمان لاتے ہیں. اچھا, معجزوں کو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ایسے, اژدہا, لٹھیا اژدہا بن گئی, مردہ زندہ ہو گیا, کوڑی کے مرض والا ٹھیک ہو گیا, پرندہ بنایا اڑ گیا. اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ادھر. سچی بات ہے, قرآن ہے نا, تو پھر وہ یہاں پروڈیوس کرتے ہیں معجزے. سایہ نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. واٹ سے یار, اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی تو اب اگر تھی یار تو ہمیں کیا انکار کرنے کی ضرورت ہے. مگر اللہ میاں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم مانگ رہے ہو نا معجزے, دیکھا تم نے سایہ؟ کوئی نہیں دیکھا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, بالکل ہو گیا, قرآن نے بتایا. لیکن قرآن مجید نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا, کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے ہمارے پیغمبر کے انگلی کے اشارے سے, چنانچہ ان کو مانو, چنانچہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ نہیں کہا. یہ کب کہا ہے؟ یہ کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ پرحکمت قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں فرمایا اقتربت الساعۃ, آخرت کی گھڑی قریب آ گئی, وانشق القمر, اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. قرآن کی سٹیٹمنٹ کوئی معنی رکھتی ہے؟ قرآن کی سٹیٹمنٹ یہ ہے, لگتا یہ ہے کہ اللہ کے کیلنڈر میں, قیامت سے پہلے کے کیلنڈر میں کچھ پرومیننٹ ایسے واقعات ہونے تھے جن میں سے چاند کا 2 ٹکڑا ہونا بھی تھا. تو فرمایا کہ وہ بھی ہو گیا, آخرت اور قریب آ گئے. ورنہ تو بڑی سادہ سی بات تھی, مکی دور کی صورت کی. اللہ تعالیٰ کہتے کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, ہینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, میرے پیغمبر ہیں. حضور نے تو نہیں کیا تھا اللہ کی, دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب ہی نہیں کیا, وہ واقعات omit کر دیے. تو وہ اب, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, مکی دور کے آغاز میں تو ایسے مینز بھی نہیں تھے کہ جن کی بنیاد پر لوگ اس کو نوٹس کرتے اور بعد میں اس کو ٹرانسمٹ کرتے. حدیثیں دیر فور آپ کو جو باتیں بیان بتاتی ہیں وہ اکثر مدنی دور کی باتیں ہیں. جتنا مدنی دور کا بھی آخر ہوگا اتنی زیادہ آپ کو واقعات کا بیان ملے گا. وجہ بڑی نیچرل ہے بھائی, مکی دور میں تو ابھی آزمائشیں تھیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اتنی نمایاں نہیں ہوئی تھی کہ یہ دنیا کے سب سے فیمس آدمی ہوں گے، یہ ان کا دین پھیل جائے گا۔ اس زمانے میں تو لوگ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، اس زمانے میں تو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے۔ سو قرآن مجید نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کا ٹیسٹ یہ بن گیا ہے کہ اس کی ایک اور وجہ ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، لاجک سے بھی تو اس کا تعلق پھر کس سے؟ معجزات سے۔ اچھا، اس کا پھر ایک اور نتیجہ نکلا کہ جو کوئی بزرگ بھی کوئی اگر دکھا دیں معجزہ، کہ جس کے لیے بیسیکلی آپ کو ہونا پڑتا ہے ایکسپرٹ کسی اور فیلڈ کا، تو وہ ایک بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، انہوں نے یہ دکھایا۔ ایک آیت ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ ایسے ہی جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی عقل کو دیانتداری سے جب استعمال کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ جو فرما رہا ہے کہ آخرت ہونی ہے، اور یہ جو فرما رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اینڈ دیر فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ سب سچ ہے۔ قرآن اصل میں انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ آیت شاید اس سے پہلے بھی سنائی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 100، اس کا ریفرنس یاد کرنا بڑا آسان ہے، سورہ 10 ریفرنس 100۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ما کان لنفس، کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیت بہت وضاحت کے ساتھ کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ ایمان کسی مسلمان خاتون کے پیٹ سے پیدا ہونے کے نتیجے میں نہیں ملتا، بلکہ عقل کے استعمال سے ملتا ہے۔ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے آگے اللہ تعالیٰ گندگی پھیلا دیتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کی، ان کے تعصبات کی، ان کے تکبر کی، ان کی ضد کی، جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان اگر آپ لانا چاہتے ہیں حقیقی، تو آپ کو اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ یہ عقل کو آئی کیو سے کنفیوز نہ کریں۔ جن کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان لائیں، اس لیے کہ ان کے لیے آزمائشیں انہی کے لیول کی ہیں۔ عقل کا دیانت دارانہ استعمال، جب آپ عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے عقلی رکاوٹیں آئیں گی، دنیاوی ٹیمپٹیشنز، اور پھر کہ اس کو ٹال دو۔ بھائی بات یہ ہے کہ آرگومنٹس تو بہت ساری آدمی نکال سکتا ہے، تو وہ آدمی آرگومنٹس پیش کرنا شروع کر دے۔ دیانت دارانہ استعمال، کہ آپ آنیسٹلی آپ اپنے انٹلیکٹ سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو دعوت دیتا ہے اسی بنیاد پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا امتحان پاس کیا، وہ ذبیح اللہ کہلائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے بجائے حضرت اسحاق کی اولاد کو فوراً امامت کا منصب دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 سال کے بعد کیوں پیغمبر، 600 سال نہیں 2000 سال کے بعد۔ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اس امتحان میں ڈالا، زیادہ بڑا امتحان تو حضرت ابراہیم کا تھا۔ اس امتحان سے جب وہ پاس ہو گئے تو ان کے پورے خاندان کو یہ شرف ملا۔ اسماعیل علیہ السلام کے کو شرف نہیں ملا، آپ اس کو کم شرف کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو 2000 سال ملے، اور بنی اسماعیل کو اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک ہے۔ تو اب یہ تو نہیں میں جانتا کہ کون سا بڑا تھا اور کون سا چھوٹا تھا، دونوں ہی بڑے شرف ہیں۔ اصل میں وہاں کوئی خاندان، دونوں خاندانوں میں کوئی تفریق نہیں تھی، ایک ہی خاندان تھا، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اس بڑی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ کیا بتوں کے علاوہ اور کون شریک کہلاتے ہیں؟ مختصر بتا دیں، نوازش ہوگی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ
اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ دنیا کو چلا رہا ہے، ایسے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے سپر نیچرل طریقے سے۔ آپ ان میں سے کسی میں بھی اللہ کی ذات میں، جیسے اس کا باپ ماننا، اس کا بیٹا ماننا، اس کی بیوی ماننا، آپ اس کے دنیا کو چلانے میں، کہ جیسے کہ کوئی اور بیٹے دیتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو کاروبار چلاتا ہے، کسی کو شریک کریں، یا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، ہم کسی اور کو شریک کریں، یہ سب شرک ہے۔ یعنی اللہ کی جو حیثیت ہے ایک ہمارے معبود ہونے کی، اس حیثیت میں اگر ہم کمپرومائز کریں گے اور کسی اور کو ذرہ برابر بھی شامل کریں گے تو اصل میں ہم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جو ناجائز ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ہے جان سے اور مال سے، کیا عزت سے بھی؟ عزت سے مراد یہ ہے کہ کبھی اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے اور یہ آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے نا، ایک آدمی اگر صاحب کردار ہے اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور کوئی دوسرا اس کو بے عزت کرتا ہے تو حقیقت میں بے عزت نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ تو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کو، اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں نے بہت اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، سخت سست سناتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا عمل تھا، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کی کوئی بے عزتی ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے تو ایک جگہ سورہ منافقون میں منافقین کے اس رویے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان منافقوں کو نہیں معلوم۔ سو وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے، ان کا اصل میں وہ جملہ یہ تھا اس شخص کا، منافق کا، کہ ہم جب مدینے لوٹیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہاں جو عزت والے ہیں وہ ان کو کہ جو عزت والے نہیں ہیں ان کو نکال دیں گے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی۔ شکر ہے جی، الحمدللہ ختم ہو کے سوالات۔ اقول قولی ھذا